السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں یوز ہونے والے عربی کے جملے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے جاؤ اسی طرح لے آؤ۔ اگر ہم سے میڈم یا کفیل بولیں یا کوئی بھی بولے جاؤ اسی طرح لے آؤ کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا روح سیم سیم جیب، روح سیم سیم جیب۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سیم سیم عربی میں اسی طرح کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لاؤ یا پھر لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح سیم سیم جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ اسی طرح لے آؤ۔ یہ سب ایک جیسا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سب ایک جیسا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا کلو سیم سیم۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور سیم سیم عربی میں ایک جیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا کلو سیم سیم۔ اس کے ہندی میں مطلب ہوگا یہ سب ایک جیسا ہے، یہ نہیں ہے اس کے جیسا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، میڈم یا کفیل ہم سے یہ کہہ رہی ہوں یہ نہیں ہے اس کے جیسا کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہیں گی ھذا ما فی سیم سیم ہوا۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور مافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سیم سیم ہوا عربی میں اس کے جیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا ما فی سیم سیم ہوا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ نہیں ہے اس کے جیسا۔ فون کرنا یا کال کرنا۔ فون کرنا یا کال کرنے کو عربی میں دگ جوال کہتے ہیں، یا اتصل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کا مطلب ہے فون کرنا یا کال کرنا۔ میں فون کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں فون کروں گا، تو وہ یہ کہے گا انا اتصل، انا اتصل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اتصل یا پھر دگ جوال عربی میں فون کروں گا یا پھر فون کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اتصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں فون کروں گا۔ تم فون کرنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم فون کرنا، تو وہ یہ کہے گا انت اتصل، انت اتصل۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور اتصل عربی میں فون کرنا یا پھر فون کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت اتصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم فون کرنا۔ میں فون کروں گا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں فون کروں گا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا انا اتصل انت، انا اتصل انت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اتصل عربی میں فون کروں گا کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اتصل انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں فون کروں گا تمہیں، تم فون کرنا مجھے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم فون کرنا مجھے، تو وہ یہ کہے گا انت اتصل انا، انت اتصل انا۔ انت عربی میں آپ یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، اور اتصل عربی میں فون کرنا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت اتصل انا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم فون کرنا مجھے، تم جاؤ میں فون کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا ہم سے میڈم یا کفیل یہ کہہ رہی ہوں تم جاؤ میں فون کروں گا، تو وہ یہ کہیں گی انت روح انا اتصل، انت روح انا اتصل۔
انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تسل عربی میں فون کروں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا روح انا تسل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جاؤ میں فون کروں گا، میں جا رہا ہوں تم فون کرنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں تم فون کرنا، تو وہ یہ کہے گا انا روح انتا تسل، انا روح انتا تسل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، اور تسل عربی میں فون کرنا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح انتا تسل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں تم فون کرنا، اگر میں آؤں گا فون کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اگر میں آؤں گا فون کروں گا، تو وہ یہ کہے گا لو انا ایجی تسل، لو انا ایجی تسل۔ لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور تسل عربی میں فون کروں گا یا پھر فون کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لو انا ایجی تسل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اگر میں آؤں گا فون کروں گا، میں نکلوں گا تو فون کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نکلوں گا تو فون کروں گا، تو وہ یہ کہے گا انا یطلا تسل، انا یطلا تسل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یطلا عربی میں نکلوں گا کو کہتے ہیں، اور تسل یا پھر دگ جوال عربی میں فون کروں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یطلا تسل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نکلوں گا تو فون کروں گا، تم نے کیوں فون نہیں کیا مجھے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے کیوں فون نہیں کیا مجھے، تو وہ یہ کہے گا انتا لیش تسل انا، انتا لیش تسل انا۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور تسل عربی میں فون کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش تسل انا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیوں فون نہیں کیا مجھے، میں نہیں کروں گا فون۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں کروں گا فون، تو وہ یہ کہے گا انا ما فی تسل، انا ما فی تسل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور تسل عربی میں فون کروں گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی تسل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں کروں گا فون، میں نہیں اٹھاؤں گا فون۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں اٹھاؤں گا فون، تو وہ یہ کہے گا انا ما فی رود جوال، انا ما فی رود جوال۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور رود عربی میں اٹھاؤں گا کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں فون کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی رود جوال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں اٹھاؤں گا فون، تم نے کیوں نہیں اٹھایا فون۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے کیوں نہیں اٹھایا فون، تو وہ یہ کہے گا انتا لیش ما فی رد جوال۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور رد جوال عربی میں اٹھایا فون کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش ما فی رد جوال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیوں نہیں اٹھایا فون، نہیں دیکھا نہیں اٹھایا۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں دیکھا نہیں اٹھایا تو وہ یہ کہے گا ما فی شوف ما فی رد، ما فی شوف ما فی رد۔ معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور شف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ما فی رد عربی میں نہیں اٹھایا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ما فی شف ما فی رد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں دیکھا نہیں اٹھایا، میں دیکھا لیکن نہیں اٹھایا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں دیکھا لیکن نہیں اٹھایا تو وہ یہ کہے گا انا شوف لیکن ما فی رد، انا شوف لیکن ما فی رد۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور لیکن عربی میں لیکن کو کہتے ہیں، اور ما فی رد عربی میں نہیں اٹھایا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا شوف لیکن ما فی رد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں دیکھا لیکن نہیں اٹھایا۔ سوچنا، سوچنا یا پھر سوچنے کو فکر بولتے ہیں، سوچنا یا پھر سوچنے کو فکر بولتے ہیں۔ میں نے سوچا، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تو وہ یہ کہے گا انا فکر انا فکر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کو ملائیں گے اور بولیں گے انا فکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا، میں نے سوچا آج جاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا آج جاؤں گا تو وہ یہ کہے گا انا فکر اليوم روح، انا فکر اليوم روح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور اليوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر اليوم روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا آج جاؤں گا، میں نے سوچا تم آ رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تم آ رہے ہو کہیں آنے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا انا فکر انت ایجی، انا فکر انت ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر انت ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا تم آ رہے ہو، میں نے سوچا تم بھول گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تم بھول گئے تو وہ یہ کہے گا انا فکر انت نسیت، انا فکر انت نسیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر انت نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا تم بھول گئے، میں نے سوچا تم نے لیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تم نے لیا تو وہ یہ کہے گا انا فکر انت شیل، انا فکر انت شیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر انت شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا تم نے لیا، میں نے سوچا ختم ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا ختم ہو گیا تو وہ یہ کہے گا انا فکر خلاص، انا فکر خلاص۔
انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور خلاص عربی میں ختم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا فکر خلاص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا تم نے سنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تم نے سنا، تو وہ یہ کہے گا انا فکر انت اسما، انا فکر انت اسما۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سونا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر انت اسما۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا تم نے سنا۔ پکا تم نے نہیں سنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پکا تم نے نہیں سنا، تو وہ یہ کہے گا عقید انت ما اسما، عقید انت ما اسما۔ عقید عربی میں پکا کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اسما عربی میں سونا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عقید انت ما اسما۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پکا تم نے نہیں سنا، ہاں پکا میں نے نہیں سنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں پکا میں نے نہیں سنا، تو وہ یہ کہے گا ایوا عقید انا ما اسما، ایوا عقید انا ما اسما۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور عقید عربی میں پکا کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما اسما عربی میں نہیں سنا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا عقید انا ما اسما۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں پکا میں نے نہیں سنا۔ تم کیسے نہیں سنے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیسے نہیں سنے، تو وہ یہ کہے گا انت کیف ما اسما، انت کیف ما اسما۔ انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، اور ما اسما عربی میں نہیں سنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت کیف ما اسما۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے کیسے نہیں سنا۔ میں نے سوچا تھا آج کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا تھا آج کروں گا کسی کام کے بارے میں، تو اس کی عربی آپ لوگ ہمیں بتائیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اس کی عربی کیا ہوگی۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔